بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ کی زندگی کے کچھ احوال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، جانثار لاڈلے صحابی، سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک مشہور خاندان بنو تیم سے تھا، تو حضرت عائشہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا، اصل نام زینب تھا مگر کنیت ام رومان تھی۔ والد کا نام عبداللہ تھا مگر کنیت سے وہ زیادہ مشہور ہیں حضرت ابوبکر کے نام سے۔ حضرت عائشہ نبوت کے 5ویں سال حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ کا گھر اسلام کا مرکز تھا، جہاں صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق سے ملنے ضرور آتے تھے۔ حضرت عائشہ ایک بار قرآن پاک کی کوئی آیت سن لیتی تو ان کو ذہن نشین ہو جاتی، وہ بہت ہی زیادہ ذہین تھی۔ حضرت سودا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا؟ حضرت خولہ بنت حکیم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں اور آپ کو ایک شریک حیات کی ضرورت ہے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے 2 رشتوں کا ذکر کیا، حضرت عائشہ اور حضرت سودا کا۔ حضرت سودا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد شوال سن 1090 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ نکاح سے پہلے جب رشتے کی بات چلی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور تو میرے بھائی ہیں، ان کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے منہ بولے بھائی ہیں، میرا آپ سے بھائی کا حقیقی رشتہ تو نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نکاح کے لیے مان گئے۔ حضرت عائشہ کا حق مہر 500 درہم طے ہوا اور سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نکاح کے وقت میری عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ بعض اقوال کے مطابق حضرت عائشہ کی عمر 19 برس تھی۔ نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ حضرت عائشہ نے 9 سال مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کی حیثیت سے گزارے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تو آپ بھی ان کو پڑھ لیتی تھی۔ صحیح بخاری کی 512 اور صحیح مسلم کی 2438 کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، شادی سے پہلے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ تمہیں ریشم کے لباس میں لے آیا اور فرمایا کہ اے نبی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ میں نے آپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو وہ آپ تھیں، تو اسی وقت میں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے اور اسے ضرور ہونا ہے۔ حضرت عائشہ کا نکاح شوال میں ہوا۔ نکاح ہجرت سے پہلے ہوا تھا اور رخصتی ہجرت کے 3 سال بعد ہوئی تھی۔ شادی کے بعد بھی حضرت عائشہ گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہت ناز اٹھاتے تھے۔ حضرت عائشہ نے 9 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ حضرت عائشہ اپنے حجرے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنتی تھی اور پھر گھر کے اندر آپ کی مصروفیت کو حضرت عائشہ نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ تمام بیویوں سے زیادہ حدیث کی روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے۔ 2210 روایات ملتی ہیں حضرت عائشہ کی حدیث کی کتابوں میں، اور 2210 روایتوں میں سے 174 حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں متفق روایتیں ہیں۔ حضرت عائشہ نے وہ 2210 روایتیں یاد کیں، وہ لکھنا نہیں جانتی تھی، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتی تو ان کو یاد ہو جاتی تھی۔ یہ احادیث حضرت عائشہ نے یاد کی اور امت تک پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 47 برس حضرت عائشہ زندہ رہیں۔ 47 برس بعد بھی حضرت عائشہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتی تھی۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کا بڑا کوئی عالم میں نے نہیں دیکھا سوائے حضرت عائشہ کے۔ حضرت مسروق بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرائض کا علم سمجھتی تھیں؟ فرائض کا مطلب جائیداد کی تقسیم، بہت مشکل علم ہوتا ہے یہ۔ تو حضرت مسروق نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے بڑے بزرگ بڑے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت عائشہ سے فرائض کا علم سیکھتے تھے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اگر اماں عائشہ کا علم پوری دنیا کی عورتوں سے ملا دیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم سب سے زیادہ اور افضل ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ جب ناراض ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیسے؟ فرمایا عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو اور تمہیں کسی بات پر قسم اٹھانی ہوتی ہے تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور تمہیں کوئی قسم اٹھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ مسکرانے لگی اور فرمایا کہ آپ نے جو علامات میرے بارے میں ناراض ہونے کے بارے میں بتائی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ جب سورۃ احزاب کی آیت اتری، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے کہا کہ ہمارا سالانہ خرچہ بڑھایا جائے، تو سورۃ احزاب کی 2 آیتیں اتری جن کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور تم یہاں سے چلی جاؤ، اور اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے، نبی سے پیار ہے، تمہیں آخرت میں اپنا گھر چاہیے تو آؤ تم اللہ کی اطاعت کرتی رہو، اللہ تمہیں عظیم اجر سے نوازے گا۔ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، جبکہ 2 مہینے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، مگر حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پسند کیا۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں کے ساتھ بھی رہیں، ان کے درمیان ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا اور نوک جھوک بھی ہوتی رہتی تھی، لیکن کبھی انہوں نے کسی کے بارے میں برا نہیں کہا تھا۔ حضرت صفیہ یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ جنگ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت صفیہ سے ہوئی۔ حضرت صفیہ کو کھانا بنانا بہت اچھا آتا تھا، تو حضرت عائشہ دل کھول کر ان کی تعریف کرتی تھی۔ حضرت زینب بن جہش اللہ کے رسول کی پھپھی کی بیٹی تھی، ظاہری رشتے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی تھی، لہٰذا ان کو ناز بھی تھا کہ میں حضور کے خاندان سے ہوں، مگر حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ میں نے حضرت زینب سے زیادہ دیندار عورت نہیں دیکھی، اللہ سے ڈرنے والی، صدقہ کرنے والی، رشتہ جوڑنے والی کوئی عورت میں نے نہیں دیکھی۔ سوتنوں کے ساتھ حضرت عائشہ کا بہت اچھا سلوک ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ کی سوتیلی اولاد میں کلثوم، حضرت فاطمہ تھیں۔ حضرت زینب کی شادی پہلے ہو چکی تھی۔ پوری تاریخ، پوری احادیث کی کسی روایت سے نہیں پتہ چلتا کہ کبھی ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ہو، بلکہ کلثوم ہوں یا حضرت فاطمہ ہوں یا حضرت زینب، حضرت عائشہ پورے کھلے دل سے ان کی تعریف، ان کے فضائل بیان کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو حضرت عائشہ قضائے حاجت کرنے کے لیے گئیں۔ واپس آئیں تو انہوں نے اپنے گلے پر ہاتھ لگایا تو ہار گلے میں نہیں تھا۔ وہ ہار اٹھانے کے لیے اسی جگہ گئیں جہاں سے وہ واپس آئی تھیں، مگر جب وہ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ حضرت عائشہ جس اونٹ پر سوار تھیں تو ہدد پر سوار تھیں۔ حضرت عائشہ کا وزن اتنا کم تھا کہ ہدد اٹھانے والوں کو لگا کہ حضرت عائشہ اندر موجود ہیں، اور وہ روانہ ہو گئے۔ قافلہ چلا گیا۔ حضرت عائشہ جب آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا تھا۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں، لیکن آپ بہت ذہین تھیں، لہٰذا آپ اسی جگہ بیٹھ گئیں جہاں سے قافلہ روانہ ہوا تھا۔ انہیں امید تھی کہ ان کا پتہ کرنے کوئی ضرور آئیں گے، انتظار کرنے لگیں۔ اتنی دیر میں ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلے کی اس جگہ کو سے گزرتے تھے کہ کہیں قافلے کی کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں بیٹھی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آیت حجاب نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، فوراً پہچان گئے، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ انہوں نے اپنی اونٹنی پر مجھے بٹھایا اور ہماری آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ اونٹ کی نکیل پکڑی اور قافلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دور میں منافقین بہت زیادہ تھے، تو اسی دن لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی۔ منافقوں میں 3 مسلمان بھی تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضرت مستہ کی ماں اور میں قضائے حاجت کے لیے باہر گئیں، تو حضرت مستہ کی ماں کا پاؤں بار بار پھسل رہا تھا، تو انہوں نے کہا برباد ہو جائے تو مستہ، تو اور اسے بد دعائیں دینے لگیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کیوں ایسے کہہ رہی ہیں، وہ تو بہت نیک ہیں، غزوہ بدر میں شامل ہونے والے صحابی ہیں، اور آپ ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کتنی بھولی ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، مدینے میں آپ کے بارے میں کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو مستہ نے حضرت عائشہ کو سارا حال دیا کہ لوگ آپ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ پہلے بیمار تھیں، اس بات کے بعد اور زیادہ بیمار ہو گئیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے محسوس کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان میرے ساتھ مختلف تھا، تو میں نے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔
اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا سارا وقت اللہ کے حضور روتے ہوئے گزرا۔ کچھ دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے۔ آنے کے بعد سلام کیا، خطبہ دیا اور کہا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں مجھے ایسی ایسی باتیں پتہ لگی ہیں۔ اے عائشہ، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ ضرور تمہاری بے گناہی ثابت کرے گا، اور اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں 3 دن لگاتار روتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر میرے آنسو تھم گئے، میرا دل سخت ہو گیا۔ میں نے اپنی اماں سے کہا میرے بارے میں گواہی دیں، تو انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں؟ والد سے کہا کہ آپ میرے بارے میں گواہی دیں، تو انہوں نے کہا نبی کی بات کا میں کیا جواب دوں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے آپ نے اس بارے میں سنا ہے اور یہ بات آپ کے اندر جم گئی ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں پاک دامن ہوں تو کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا، اور اگر یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے غلط کام کیا ہے تو آپ مان جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے اور کچھ پتہ نہیں، میں تو بس یہی جانتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا کہ فصبر جمیل، میں بھی صبر کر لوں گی اور اللہ سے مدد طلب کروں گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پسینہ شروع ہو گیا۔ یہی نشانی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اسی وقت سورۃ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اللہ آپ کے دل میں میرے لیے حق ڈال دیں گے یا خواب کی صورت میں میری بے گناہی ثابت کریں گے، لیکن قرآن کی 10 آیتیں نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری بے گناہی ثابت کر دی، اور وہی نازل فرمائی۔ تو حضرت عائشہ کے والدین نے کہا کھڑی ہو جاؤ ادب سے اور شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ نے لاڈ سے کہا کیوں؟ میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی۔ قیامت تک حضرت عائشہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت میں حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری سوموار کو میرے پاس ہوتی تھی۔ حضرت محمد نے بیماری کے آخری ایام حضرت عائشہ کے ساتھ گزارے، اور حضرت عائشہ کی گود سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عائشہ کو جبرائیل علیہ السلام بھی سلام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بستر پر وہی نازل ہوتی تھی کہ یہ مقام کسی اور بیوی کو نہیں ملا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔